بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب. دیکھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی میری اللہ جان, تعالیٰ یہ رحمت ہے آپ پر. اللہ میاں آپ کو سلامت رکھے. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک روز پہلے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ پوچھا تھا کہ بکری نے بچہ دیا, کمزور ہیں دونوں, اور اس کے دودھ کے لیے اور اس کی جو ہے میلا وغیرہ پھینکنے کے لیے بتا دیں کہ دودھ بھی پڑ جائے اور میلا وغیرہ بھی پھینک دے. اور آپ نے بڑا اچھا تفصیل سے بتا دیا تھا, لیکن صرف ایک چیز جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ تھی, آپ نے تو بڑے اچھے طریقے سے بتائی ہے لیکن شاید وہ میری کم سمجھی کی وجہ سے میری سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ یہ تھی کہ آپ نے وہ کہا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ 1/10 باڈی ویٹ, جو ویٹ ہے اس کو اگر 10 کلو کا بچہ ہے تو اس کو 1 کلو دودھ پلانا ہے. ہاں اگر 5 ریکوائرمنٹ ہے. کلو ہے تو اس کو مطلب آدھا کلو دودھ پلانا ہے. تو اس طرح کر کے, لیکن میرا جو بکری کا بچہ اس کا ویٹ ہے 2.5 کلو. اچھا, تو اس کو 250 اس کو اس کا مطلب ہے 1 پاؤ میں نے دودھ پلانا ہے. 1 پاؤ. ہاں, لیکن 1 پاؤ دودھ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن آپ نے بتایا تھا کہ 16% دودھ اور 8% لیکوڈ پیرافین اس میں ملانی ہے. تو اس کی کوانٹٹی کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ 1 پاؤ دودھ ہے, اس میں دودھ کتنے ڈالوں, کتنے گرام, اور پیرافین جو ہے وہ کتنی ڈالوں, لیکوڈ پیرافین. تو اگر پلیز اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کتنا ڈالوں تو میرے لیے آسان ہو جائے گا. مجھے کیلکولیشن نہیں سمجھ آ رہی. بڑی مہربانی, اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ امان اللہ. دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کل وہ بتایا تھا کہ جس میں اس میں تھی 3-4 چیزیں, آلو تھی اور زیرہ تھا, وہ اس طرح کر کے نا وہ جو اس کو دینی تھی, اس میں گلاب کی پتیاں بھی تھیں اور 10 گرام سوڈا بھی ڈالنا تھا, تو روزانہ اس کو دینا ہے. وہ میں نے پوچھنا تھا کہ وہ جو گلاب کی پتیاں آپ نے کہیں ہیں دینی ہیں, گلاب کی پتیاں خشک لینی ہیں یا گلاب کی پتیاں تازی لینی ہیں؟ شکریہ. میری جان, ویری انٹرسٹنگ کویشچن ہے آپ کا. وہ آرام سے کیلکولیٹ بہت اچھا کر لیا آپ نے. اس کا باڈی ویٹ کا حساب ہے کہ اس کے باڈی ویٹ کا 10واں حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کے برابر اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے, اس کی نیڈ ہوتی ہے, اس کو انگلش ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی دودھ پیتے بچے کی. اگر بالکل صحیح کہا کہ اگر 2.5 کلو ہی اس کا وزن ہے تو پھر 250 ml یعنی 1 پاؤ اس کو دودھ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اب رہا کہ میں نے کہا تھا کہ 1 حصہ لیکوڈ پیرافین اور 16 حصے اس میں دودھ, 16 حصے دودھ ہو, 1 حصہ لیکوڈ پیرافین, یعنی 16 ml میں 1 ml 1 cc پڑے گا. اور آپ اس حساب سے آپ دیکھ لیں 250 میں تقریباً میرا خیال ہے 15 ml وہ بنتا ہے. یہ دیکھ لیں نا, 16 میں ہو گیا 1 ml, ٹھیک ہے, اور 250 میں تقریباً میرا خیال ہے 15 ml 15 یا 16 ml بنتا, 15 ml کر لیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چمچیاں نہیں ہوتی جو عام دوائی پلاتے ہیں جس میں وہ 5 ml کی ہوتی ہے چھوٹی والی چمچ, اور یہ جو بڑی چمچ ہے وہ 10 ml کی ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑی چمچ کھانے والا جو چمچ ہے وہ ڈال لیں, اور ایک اس میں چائے والا چمچ ڈال لیں گے تو تقریباً 15 ml کے برابر ہو جائے گا. تھوڑا بہت اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کم بھی ہو جائے تو کوئی نہیں.
ٹھیک ہے، یعنی کہ جو 2.5 پاؤ آپ نے دودھ دینا ہے، اس میں چھوٹی چمچے 3 ڈالیں لیکوڈ پیرافین کی. ٹھیک ہے، یہ کر لیں بسم اللہ کر کے. 15 ml اس میں آ جائے گا، 15 یا 16 ml بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میری جان، یہ ہے کیلکولیشن سمپل. اور دوسرا یہ ہے کہ گلاب کی پھول کی پتیاں تازہ بھلے مل جائیں، دوسری خشک، چونکہ پنسار سے لوگوں نے لینی ہوتی ہے تو ان سے تو خشک ملیں گی، وہ لے لیں. کئی لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتی تو پھر اس میں باقاعدہ وہ گلقند ڈال لیتے ہیں تھوڑی بہت، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. آپ اس کی صفائی ہو جائے گی پیٹ کی بہترین اس سے. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اب وہ بھی آپ دیکھ لیں نا، 5 گنا ہم زیادہ دیتے ہیں بکری سے گائے کو یا بھینس کو، 5 گنا. 5 گنا کا مطلب ہے کہ ان کو اگر 1 دن کی خوراک ہے اس کی، تو یہ 5 دن کی خوراک بن جائے گی بکریوں کی. تو وہ 100 گرام اگر سفید زیرہ 100 گرام ہی لے لیں ہالیوں، اور 100 گرام السی، اور 250 گرام لے لیں گلاب کے پھول کی پتیاں، اور 1 چھٹانک یعنی 50 گرام لے لیں میٹھا سوڈا. 5 سے ان ساروں کو اکٹھا کر کے برابر برابر 5 حصوں میں 5 پوڑیاں بنا لیں. وہ روزانہ کی 1 دیتے رہیں گے تو یہ سمجھ لیں 5 دن کا پوری خوراک اس کی ہو جائے گی، اور یہ صفائی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آسان سا میں نے آپ کو کیلکولیشن کر کے دے دی ہے میری جان. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی مان اللہ، اگر میں نے تھوڑا بہت کوئی کوتاہی کی ہے، پہلے آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ایک حصہ جو ہے لیکوڈ پیرافین اور 16 حصے دودھ، تو یہ اب آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، آپ اس کو کیلکولیٹ خود بھی کر لیں کہ جب ہم میتھمیٹکس پڑھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں 16 حصے میں 1، اور 1 میں کتنا 1/16، اور 250 میں کتنا ضرب 250. 250 کو 16 سے تقسیم کر دیں، وہ آپ دیکھ لیں گے کتنا آ جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے، بسم اللہ، اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.